نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حکایت میں فرمایا ہے، بہت بتلا چکا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے حضرت تھانوی صاحب کہا مکئی میں کہ بس اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا ہے، خود لکھا ہوا کہا اگرچہ میں اس لائق نہیں تھا لیکن تیار ہو گیا اور روزانہ لکھتا تھا سناتا تھا، تو گویا کہ مکے ہی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے، حضرت تھانوی نے کیا ہے۔ خود دارالعلوم کے سب سے بڑے جو ادیب ہیں کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے۔ یہ کتاب کو سنایا کرتا ہوں میں، باقی بہت ہی مفید ہے اور بہت ہی بصیرت افروز ہے۔ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے حکایت میں فرمایا ہے، فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ بس یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا اللہ کو، ظلمات، ان کے لیے اللہ کے لیے اندھیرا اجالا نہیں، سب برابر۔ بس یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مچھلی کی دل وہاں بھی پکارا جا سکتا ہے، تاریخ سے تاریخ جگہ ہو، بد سے بدتر حالات ہو، لیکن اللہ کو تو پکارا جا ہی سکتا ہے ہر حال میں۔ یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ بے موقع ترجمہ دیکھیے ذرا، ترجمہ یہ نہیں کیا، ترجمہ کس کا ہے؟ فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ میں نے کہا کہ دیکھیے تھا نہیں، یہ نہیں کیا کہ ہم ظالمون میں سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والے میں ہوں۔ ظالمین کا ترجمہ بتلایا نہیں کئی بار، مجھے وضع آ گیا، یعنی نبی کسی ترجمے میں اس کی رعایت کیا ہے کہ میں ظالم، ہم سب لوگ ترجمہ کرتے ہیں، سبھی سے سنا ہے ظالمین میں سے، لیکن حضرت تھانوی کا ترجمہ یہ ہے، تیرے یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ ظالمین کا ترجمہ مجھ کو بہت وضع آ گیا، ترجمہ بھی کر رہا ہوں، بے موقع کام کرنے والے ہیں، یہ نہیں کہ ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں ہم ظالمین میں سے ہیں، حضرت تھانوی کی رعایت ہے، ترجمہ بھی ہے، ہر آدمی کرنے کا نہیں ہے۔ ہمارے حضرت بہت کہتے تھے ترجمہ کرنے کے ڈھنگ سیکھو، بہت بڑا علم ہے ترجمہ، دوسری زبان سے اپنی زبان میں منتقل کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب جو اٹھتا ہے یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ہم لوگ پڑھنے کا ہی نہیں، کسی زبانی ایک نہ پڑھوا دیا کسی سے، ہمارے حضرت کہتے رد کرتے تھے،
کیا تم بیٹھے رسمن دل سے پڑھو، اس طرح پڑھو، اس تصور سے. ایک طرف تو آپ نے سر کہ ہمارے جیسا کوئی متقی نہیں، اپڑھ ہمارے جیسا کوئی ظالم نہیں بنے گا. تمہارا حال کچھ اور ہے، کار کچھ اور ہے، زبان کچھ اور ہے، دل اور ہے، تضاد. فرما دیتے وہ پڑھا جاتا تھا خط میں. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل. حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. بے موقع کام کرنا ہم کو وہی بہت اچھا ترجمہ لگتا ہے. حضرت میں نے سنایا بھی، مکے میں بھی شاید سنایا ہے. تو بے موقع نہیں کام کیا تھا نا، موقع سے کام کیا تھا. پوری کتاب سامنے تھی میرا، وہاں پوری کتاب ہی مکے میں یہی تھی. سب دیکھیے لکھا ہے یہ کچھ سے کہتے یہی جو کیا. حضرت علی سب آئے، کہا اشرف علی، مکے کی بات ہے، اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا ہے. لکھا ہوا سب اس انداز سے کہا ہے. اس کا خطبہ بھی عجیب ہے، خطبہ بھی عجیب ہے، عجیب غریب کتاب ہے، بنیادی کتاب حضرت ہے. اور جتنے اصول مرتب کیے حضرت تھانوی نے عموماً اس کتاب کو سب ملتے رہتے ہیں. میں کہا کہ نہیں، اسی کتاب کو پیش نظر رکھ کے اصول تھانوی بنوایا. موقع موقع سے کہتا رہتا ہے اس میں ہے حدت بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ونادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت کے زمانے میں بھی کبھی کبھی ہوا ہے، یہاں اسے کیا پڑھتے ہو، رسمن پڑھنے سے نہیں ہو. مطلب یہ کہ اپنے کو ظالم تو سمجھو، دوسرا سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے متقیوں میں سے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو یہ کر دو. اپنا حال ظالمین میں سے انہوں نے کہا ان تمہیں فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اقرار کرنا، اعتراف اس کے اندر چیز ہے، صرف الفاظ نہیں. اللہ کے سامنے اعتراف ذنب کرنا. حضرت کی ایک کتاب ہے الاعتراف من الذنب سنت من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ذنب و گناہ کا اعتراف کرنا حضور کی اہم سنتوں میں سے ہے، کیونکہ حضور کیا انا المعترف بذنبی اسالک مسألۃ المسکین واب تہل الیک ابتحال المجرم الذلیل. ہے کہ نہیں؟ زندگی بھر اس پر بیان کرتے رہے حضرت. کوئی بیٹھا ہو تب تو جانے، زندگی معلوم ہے کہ حضرت کا بھی یہی مزاج تھا. جو مزاج رہتا ہے اسی انا المعترف بذنبی اسالک مسألۃ المسکین واب تہل الیک ابتحال المجرم الذلیل. ہمارے حضرت تو بیان ہی کرتے رہتے تھے اس کو. ماں محمد صاحب لیٹے لیٹے رہتے تھے. اٹھو آیت کریمہ کا جاتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو، 300 مرتبہ پڑھو. یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، خود پڑھتے تھے، لگے ہوئے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے. سب لوگ سمجھتے سوئے رہتے تھے اور لوگ سے کیا سننے کے لیے کیا بھائی اٹھو لا الہ الا انت سبحانک. آیت کریمہ کا جاتا ہے اس کا نا، آیت کریمہ پڑھو، 300 مرتبہ پڑھو. 3 بجے رات کو اٹھا دیتے تھے، 2 بجے رات کو اٹھا. یہ سنت کوئی کہ نہیں جانتے، جو وہاں سوتے تھے وہی لوگ جانتے ہیں. اعتراف ذنب، الاعتراف من الذنب سنت من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. گناہوں کا اعتراف کرنا حضور کی سنت میں سے ہے. تو
تو اس نیت سے کرو گے کہ حضور نے اعتراف کیا تو سنت پر بھی دعا پہ بھی عمل ہوا اور اس اعتقاد پر بھی عمل ہوا کہ اعتقاد ہے الاعتراف بالذنب اعتراف بالذنب سنت من سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے ہوں. بے موقع کا ظالمین کا ترجمہ کیا ہے، ہم کو تو بتا گیا بے موقع کا ظالمین، یہ نہیں کہ ظالمین ہے، یہ ترجمہ بھی میں نے بہت لوگوں سے علماء سے کہا یہ ترجمہ، اس کتاب ترجمہ کرنا آسان نہیں تھا. خود جو سب سے بڑے ادیب ہیں دیوبند کے مشہور ہیں، لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ وہاں تھانوی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، ان کا حاجی صاحب کا حکم سے کیا ہے، لیکن جانتے بھی نہیں. تو مجھے شیر محمد نے کہا تو لے کے دے دیا 3-4 سال پہلے سے، تب سے سنانا نہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی. تھانوی کے جتنے وصول تھانوی کے عموماً ہیں سب اسی سے ماخوذ ہیں. عموماً یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اندھیروں میں پکارا، تو پاک ہے، میں نے بے موقع کام کرنے والا، میں بے موقع کام کرنے والے میں. ظالمین کا ترجمہ کیا ہے؟ بے موقع. کبھی سنا اس کو تعریف کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں، ترجمہ حضرت تھانوی نے کیا ہے. بس میں بے موقع ظالمین، ہم سبھی لوگ ظالمین میں سبھی لوگ، لیکن حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے. میں بے موقع کام کرنے والا. یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فاستجبنا لہ، دعا کیا دل سے، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دیا. آج بھی ہو سکتا ہے نہیں. اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے رہے. کیا ہے ہمارے حضرت کہتے تھے کہ کسی آیت یا کسی دعا کو مطلب یہ نہیں فرمایا کہ اسی طرح ہم نجات دیا کرتے رہے اس قسم کا. صرف یہی اللہ نے فرمایا کہ یہ کام اگر تم کرو گے تو تم کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. فرماتے تھے کہ بس لے لیا چیا لو، ہو گئے، 1 لاکھ ہو گیا. تم نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا. اس کی روح اس دعا کی یہ ہے کہ اپنے کو ظالم سمجھو. اس دعا کی روح ہے کہ دل سے سمجھو کہ ہم ظالم ہیں، تب اثر کرے گی. صرف زبان سے ظالمین کہتے رہو اور ظلم کرتے جاؤ نہیں. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والوں میں سے. ظالمین کا ترجمہ کیا ہے. مجھے شیر محمد نے دیا تھا کتاب میں، مجھے شیر محمد نے ایک بار شیر محمد ہے، بڑے مخلص ہیں، جاتے جاتے پورے مکے میں اسی پر میں بیان کرتا رہ گیا. اسی پر میں نے کہا مکہ معظمہ کی مکے ہی میں کہا تھا تھانوی سے، وہاں حاجی صاحب نے کہ اشرف علی، اس کا سب لکھا ہوا ہے، اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع ہوگا. اب کہاں تو پڑھ گا. میں علماء کہہ جاتا ہے 2 باتیں کرتا ہوں. ایک تو ایک ہی ترجمہ کرنے کے ڈھنگ سے کو مولویوں ترجمہ منتقل کرنا ترجمہ سے 1 بات سے دوسرے ایک معمولی بات نہیں ہے. حضرت تھانوی نے بالکل منتقل کر دیا. ماں حال کے میں کہتا ہوں قال ہی نہیں، حال اسی حال سے لکھا بھی ہے. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں بے موقع کام کرنے والے میں. مجھے اس پر بھی بتا آتا ہے، یہ نہیں کہا کبھی سنا ہم نے
ہر آدمی کہتا ہے میں ظالمین میں سے ہوں، میں بے موقع کام کر رہا، چونکہ نبی تھے اس وجہ سے ظلم کا نسبت نہیں کیا. بے موقع تو ہو سکتا ہے کوئی کام، لیکن ظلم نہیں ہو سکتا، ذنب نہیں ہو سکتا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بس کرتے تھے حضرت ہمارے اس کو پڑھ کے. کسی موقع کی حضرت یہ نہیں کہا کہ وہ کذالک ننجی، جیسے ان کو نجات دیا، تم دل سے اگر پڑھو گے تو تم کو بھی ہم نجات دیں گے. فرماتے ہیں لاکھوں مرتبہ پڑھ ڈالو اور اپنے کو مزکا سمجھو تو پڑھنا ٹھیک ہوا. زبان سے کرو ظالمین میں سے ہوں اور دل میں کہ ہم سے کے پاکیزہ کوئی ہے نہیں ہے، تضاد قبول ہوگی دعا. انہیں کا واقعہ ہے جو لوگ جمع تھے، بہت بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اب سب تفصیل ہے. بہت جمع تھے استسقاء کی نماز کے لیے. کہا بہت روئے دھوئے لوگ، کچھ نہیں ہوگا. کسی نے اعتراف کیا تو بارش ہوگی. اعتراف ہے یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. حضرت کہتے تھے کہیں بھی حضرت اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے سر اسی طریقے سے ہم نجات دیا کریں گے، کسی اس کے اندر امید، شفقت، عنایت، کرم، رافت، رحمت. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. یہاں لوگوں کو نہیں کہا، ایمان والوں کو کہا. یہ سورج جو پیدا ہوتی ہے ایمان والوں کے ساتھ خصوصیت، دعا ان کی بھی قبول ہوتی ہے. یونس کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا کہ اللہ یہ دے، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنی خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرح اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب قرار دیا اور ان کے تمام حالات کو پوری کر دیا. یہ نہیں کہا کہ ہم گنہگار ہیں. یہ حضرت تھانوی یونس علیہ السلام سے صراحتاً کیا فاستجبنا ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. ہم نے خود حضرت سنا کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کذالک ننجی المؤمنین. اور یونس علیہ السلام نے صراحتاً سوال نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنے رب عز و جل کی ثنا کی اور اس کے روبرو اپنے خطا کا اقرار کیا تو اس کی طرح اپنا محتاج ہونا ظاہر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو طلب قرار دے دیا. زبان سے کہا نہیں، یہ تھانوی نقطہ ہے. کیونکہ جواب میں فاستجبنا دلیل ہے، حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں فائدہ، کیونکہ جواب میں فاستجبنا لہو نہیں فرمایا جس کے معنی ہے سوال کو پورا کرنا. فاستجبنا لہو ایمان سوال پورا کیا، کیونکہ جواب میں فاستجبنا لہو فرمایا ہم نے قبول کیا. بس یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ کیا ہو گیا. بڑا نقطہ بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو سمجھنے کی بھی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. ہر قسم کے ہم سب گنہگار ہیں اور سب خطاوار ہیں اور سب محتاج ہیں اللہ کی مدد کی مدد ہے. کوئی کہیں پہ جا کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو اللہ کے مدد کی ضرورت نہیں ہے. مرتے وقت بھی ضرورت ہے، اس وقت بھی شیطان پہنچتا ہے، اس وقت بھی گمراہ کر دیتا ہے. معلوم ہم مرتے دم تک اللہ کے رحمت کے، اللہ تعالیٰ کے عنایت کے ہم محتاج ہیں. کبھی آیا ہے بہت سنا ہے بچپن سے کہ شیطان پہنچا ہے ایک بزرگ کا نام بھی ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے جس الفاظ میں کہا ہو کہ آپ ہم سے بچ کر کے جا رہے ہیں، یعنی ہمارے مکر سے اور قید سے چھوٹ کے جا رہے ہیں. کہا ابھی کہاں چھوٹ کے جا رہے ہیں، اس سے بھی بچ جائے تب میں سمجھوں میں چھوٹ گیا.
یہ جو تم کہہ رہے ہو اس سے بھی دھوکہ ہم کو دے رہے ہو کہ تاکہ اپنی طرف نگاہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہٹ جائے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. مست وكذلك ننجي. کہیں بھی اس انداز سے مومنین کو تسلی نہیں دی اللہ نے سوال میں. وكذلك ننجي، تم بھی کرو گے تو تم کو ہم دیں گے. یونس علیہ السلام پر بس نہیں ہے، جو بھی کرے گا قلب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی فیضیاب ہوگا. بہرحال یہ بات کر دی کہ میری طبیعت حاضر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لینے کی توفیق، عمل کرنے کی توفیق، حال بن جائے ہمارا. کبھی حضرت فرماتے تھے جی سب سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہو گیا. انہوں نے تو ایسا کہا، اپنے کو سب سے بڑا مجھے ہی سمجھا، مچھلی کے پیٹ میں نہیں. ہم یہ ہیں کہ اپنے کو پارسا سمجھتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں. فرق ہو گیا کہ نہیں؟ تمہارا حال ہی نہیں ہے، زبان ہے لا الہ الا اللہ لا الہ. کہتے تھے لاکھ روپیہ مرتبہ پر. بارہ ایسا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حاجات کو دور پوری فرمائے ہیں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. اور میں خاص طور سے اس عمر میں ہوں، سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی بھروسہ نہیں. دعا کیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.